السلام علیکم ویورز، میں زین امین آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو عربی پین کاٹنے کا طریقہ جو میں پہلے بھی آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا چکی ہوں، اس میں صرف ایک کلپ دکھا رہی ہوں اور دوبارہ سے سمجھا رہی ہوں کہ عربی پین کو کاٹنے کے لیے بالکل باریک سی آگے سے نوک کاٹی جاتی ہے، اس کی رائٹ سائڈ اونچی اور لیفٹ سائڈ کی نیچے رکھ کے اس کو فرنٹ سے کاٹا جاتا ہے، اس کو کسی کٹر کے ساتھ، کسی سیزر کے ساتھ، ایون کہ ہم نیل کٹر سے، جو کہ ہم پاکستانی ہم جو گارڈ پر چلتے ہیں تو ایون ہم اس کو نیل کٹر کے ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کا آیت تلک الرسول تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ لکھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 258 سے 259 تک آلموسٹ۔ اور قرآن مجید کو لکھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عنقریب بتاؤں گی۔ قرآن مجید کے تمام حروف تہجی کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کو باقاعدہ لکھنا سکھائیں، تو انشاءاللہ میں عنقریب اس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی۔ آج جو میں نے لکھا ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے کس طریقے کی کیفیات تھیں، کس طریقے کی کیفیات سے وہ گزرے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے وقت کے حاکم سے کس طرح سے سوالات کیے تھے، جو کہ کہتا تھا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں اور مغرب میں اس کو غروب کرتے ہیں، تم بھی اس طرح کر کے دکھاؤ۔ اور اس میں صریحاً لکھا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ایسی بستی کو جو گری پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اٹھا کر بالکل صحیح سلامت کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی اس میں، ایک ایسے شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک نیند میں رکھا اور وہ سویا ایسے کہ اس کو اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد یوں لگا کہ وہ صرف ایک گھڑی یا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کی نیند کے بعد جب اٹھایا تو اس کا وہ گھوڑا، وہ سواری جس کے اوپر وہ سوار تھا، وہ مکمل طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کا کھانا جو اس کے پاس پڑا تھا وہ گل سڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر، اس سواری کی ہڈیوں کو جوڑ کر اس کے اوپر ماس چڑھا کر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طریقے سے میں دوبارہ میں انسانوں کو زندہ بھی کرتا ہوں اور ان کو موت دیتا ہوں، اور پھر ان کو قیامت والے دن میں دوبارہ اسی طریقے سے اٹھاؤں گا۔ اور بے شک بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو دلیلیں دیتے رہے، وضاحتیں دیتے رہے، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے جوابات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لیکن یہ اس وقت کے لوگوں کی ایمان کی کمزوری تھی کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہ ایمان لائے، اور یہ ایک وقت تھا جو گزر چکا۔ لیکن آج کے وقت کے حالات میں بھی سب کچھ اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ایمان ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ سے دوریاں بڑھ گئیں، شرک اس قدر حد تک ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انسان شرک سے پیچھے ہے تو اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے دین سے تو نہیں ہٹ رہا۔ اس طریقے سے لوگوں نے دین میں بدعات شامل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صریحاً فرمایا کہ تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری بات کو، تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس کے باوجود انسان اتنا ناقص العقل ہے، اتنا نسیان سے بھرا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر قبروں پہ جاتا ہے، قبروں سے مانگتا ہے اور آگے سے یہ دلیلیں دیتا ہے کہ میں تو ان سے اپنی گزارش کروا رہا ہوں، ان سے اپنی دعا کروا رہا ہوں۔ بھائی جو انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، اپنی زندگی کو نہیں بڑھوا سکا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ یہ انسان کے لیے عقلی دلیل ہے کہ وہ انسان اگر بیماری سے مرا تو وہ اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو خود بیماری سے مر رہا ہے وہ تمہاری علاج کے لیے کیا دعا کرے گا، لیکن ہم یہ چیز سوچتے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہمارا کنسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بھئی مدد والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسے ذات نہیں جو انسان کی مدد کر سکیں۔ اللہ کے تمام انبیاء اکرام، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی ہر مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، ہر جہاد میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جب مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے قبروں پر جاتے ہیں، مختلف ایسی منتیں مانگتے ہیں جو کبھی کبھی سن کے انسان شاکڈ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی منت ہے۔ منت، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ سے آگے ہوں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اسی کی ذات کے لیے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ہم اتنا احترام کرتے ہیں قرآن مجید کا، اس کو اپنی زندگیوں میں ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس قرآن پاک سے دور ہیں۔
ہم قرآن کے ترجمے سے نا واقف ہیں، ہم یہ بات جانتے ہی نہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے یا قرآن مجید میں ہمیں کیا ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ ہم روز صبح اٹھتے ہیں، انگلیاں قرآن پہ پھیرتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کما لی، لیکن جنت کمانے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم قرآن کو عربی تو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ قرآن کے اندر بتایا کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی ایسی بات ہے جس کی ہمیں وضاحت قرآن مجید میں نہیں ملتی، جس کی ہمیں کہہ لیں کہ جس کی ہمیں سمجھ بوجھ قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں تمام کتابوں کا نچوڑ ڈال دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے قیامت تک کے آخری بچے تک کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی رکھ دی۔ اس کے باوجود ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید اوپر سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، دل سے اس کو نہیں سمجھتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کو نہ صرف عربی سے پڑھنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہوں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت
سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔